شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قضا روزہ ہو، ادا روزے کی بات نہیں ہو رہی، قضا روزہ، ظہر سے پہلے کہ ہم قضا روزے کو جان بوجھ کر توڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. اگر آپ نے کوئی قضا روزہ رکھا ہوا ہے اور ظہر سے پہلے آپ کا ارادہ تبدیل ہو جائے کہ بھائی میں جو ہوں اب دل نہیں چاہ رہا، میرا گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، فلاں جگہ جانا پڑ رہا ہے، تو چلو میں روزہ توڑ دوں. قضا روزے کو ظہر سے پہلے جان بوجھ کر بھی توڑا جا سکتا، ظہر سے پہلے، اور اس کا نہ کوئی کفارہ ہے. البتہ بس آپ کو وہ جو آپ نے توڑا ہے روزہ، جو قضا ابھی بھی آپ کی گردن پر ہے، اس کو کسی اور دن آپ کو رکھنا پڑے گا. تو قضا روزے کو ظہر سے پہلے جان بوجھ کر توڑا جا سکتا. لیکن اگر آپ نے قضا روزے کو ظہر کے بعد جان بوجھ کر توڑا کہ تو کیا اجازت ہے اس کی؟ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اس کی اجازت بھی آپ کو ہے یا نہیں. تو جواب ہے اس کی اجازت نہیں. قضا روزے کو ظہر کے وقت کے بعد جان بوجھ کر توڑنے کی اجازت نہیں. اور اگر آپ نے توڑ دیا تو قضا تو آپ کو انجام دینا ہی ہے، وہ تو ظاہر ہے کیونکہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، اس کی قضا تو انجام دینا ہی ہے. اس کے علاوہ 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، 10 مسکینوں کو. اور اگر کھانا نہ کھلا سکیں، اتنی حیثیت نہیں ہو مثلا کسی کی، تو آقا خوئی اور آقا سیستانی فرماتے ہیں پھر اس پر کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک قضا ہی بعد میں جو ہے انجام دے لے، کیونکہ وہ کھانا کھلانے کی اس میں طاقت نہیں ہے، مالی حیثیت اتنی نہیں ہے. تو آقا خوئی اور آقا سیستانی کے فتوے میں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کے اوپر، بس یہ کہ وہ اس قضا روزے کو انجام دے لے جو اس نے ظہر کے بعد توڑا. لیکن امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو وہ پھر 3 روزے پے در پے رکھے گا اس ظہر کے بعد جان بوجھ کر توڑنے کے سلسلے میں. 3 روزوں کو یکے بعد دیگرے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، پے در پے رکھنا. اچھا، ایک تو یہ ہوا کہ یہ تو قضا روزوں کے حوالے سے بات ہوئی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور معین روزہ اس نے توڑ دیا، جیسے نظر کا روزہ، اس نے کسی معین دن میں کہ میں فلاں دن مثلا جمعے کے دن میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گی، اور اس نے نظر شرعی صیغہ اس کا باقاعدہ پڑا تھا اور اپنے اوپر واجب اس طرح سے کیا تھا، وہ اگر اس نے توڑ دیا معین روزہ، تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس کا تو وہی کفارہ ہے کہ جو کہ رمضان کے روزے کو عمدن چھوڑنے کا کفارہ، یعنی ایک روزے کے بدلے 60 روزے اگر اس نے کوئی معین واجب روزہ اس طرح سے توڑا. لیکن آقا سیستانی یا مثلا مرحوم آیت اللہ خوئی جو فرماتے تھے، وہ کہتے تھے یا تو غلام آزاد کرو، جو کہ ظاہر اس وقت اس زمانے میں پاسبل نہیں ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں دے سکتے تو یا یہ کہ نہیں دینا چاہتے یا اویلیبل نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے. اور یہ بھی نہ کر سکو تو 3 روزے آقا سیستانی فرماتے ہیں مسلسل رکھنا پڑیں گے، اور آقا کوئی فرماتے تھے کہ روزے مسلسل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گیپ دے کے بھی رکھے جا سکتے ہیں. بعض اوقات دیکھیے مسائل فقہ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بڑے اس میں ضروری بھی نہیں کہ بالکل ابھی سنتے ہی آپ کو پورے ذہن نشین بھی ہو جائیں، کاپیوں میں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، اس کے بعد جب موقع ہے تو نکال کے دیکھ لیں، اور کہیں بتانے کا مسئلہ ہو تو پھر آپ کو باقاعدہ یاد بھی کرنا پڑے گا. یعنی اگر کوئی معین روزہ آپ نے توڑا، کوئی مقررہ روزہ کہ فلاں دن ہی میں رکھوں گے، اسی دن آپ نے توڑ دیا، تو امام خمینی تو فرماتے ہیں کہ وہی 60 روزے والا کفارہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس کو، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر بھی آئے گی. اور آقا سیستانی اور آقا خوئی فرماتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا. یہ بھی نہ کر سکو تو آقا سیستانی فرماتے ہیں 3 روزے مسلسل رکھو، اور آقا خوئی کہتے تھے کہ مسلسل رکھنے کی ضرورت نہیں، گیپ دے کے بھی رکھے جا سکتے.